والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون صدق الله العظيم. احباب وقار، اللہ کے ارض و سماوات کی توفیق کے ساتھ آج ہمیں سورہ بقرہ کی آیت مقدسہ میں سے 185 نمبر آیت پڑھنے کی سعادت حاصل ہو رہی ہے. اس آیت بینہ میں اللہ جل شانہ نے ماہ رمضان کی عظمت کا اظہار بھی فرمایا، روزے کا حکم بھی ارشاد فرمایا، اور اس کے ساتھ ساتھ مریض اور مسافر کے لیے چھوٹ کا حکم بھی یہاں پہ ارشاد فرمایا. بیان فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ وہ ہے کہ جس میں قرآن اترا، جس میں قرآن نازل ہوا. ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، اس میں لوگوں کے لیے ہدایت ہے اور ہدایت کی کھلی نشانیاں ہیں، والفرقان اور فیصلہ کی باتیں. تو احباب وقار، ارشاد فرمایا کہ رمضان کا وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا. قرآن کریم کا اور رمضان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث مبارکہ جو کہ مشکات شریف میں موجود ہے، وہ بھی اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ قرآن کا اور رمضان کا آپس میں اس طرح کا گہرا تعلق ہے کہ یہ دونوں میدان محشر کے اندر بھی جس بندے نے ان دونوں سے تعلق کو جوڑے رکھا، یہ دونوں میدان محشر میں اس بندے کی اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کریں. فرمایا کہ جو روزہ ہے وہ میدان محشر میں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ کہ یہ وہ بندہ ہے جس کو میں نے سارا دن کھانے پینے سے اور نفسانی خواہشات سے روکے رکھا تھا، اس لیے تو میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول فرما. ایسے ہی رمضان بھی اللہ کے دامن رحمت کو، قرآن بھی اللہ کے دامن رحمت کو تھام لے گا اور اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا، یا باری تعالیٰ یہ وہ بندہ ہے کہ جسے میں نے رات کی نیند کے موقع پر اپنی تلاوت کے اندر مشغول رکھا تھا، یہ رات کو نیند قربان کر کے نماز تراویح میں قرآن کی تلاوت کرتا اور سنتا تھا، رات کے وقت میں قرآن کی تلاوت کیا کرتا تھا، آج تو میری شفاعت کو اس کے حق میں قبول کر. تو یہ جو رمضان اور قرآن ہے، ان کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے. رمضان میں قرآن اترا، اس وجہ سے رب تعالیٰ نے رمضان کو اور زیادہ فضیلت عطا فرمائی. ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا وہ مہینہ ہے کہ جس میں رب تعالیٰ نے قرآن کریم کو نازل فرمایا. تو احباب وقار، رمضان کو یہ خاص شرف حاصل ہے کہ اور بھی تقریباً اکثر جو اللہ کی طرف سے صحیفے اور کتابیں نازل ہوئیں وہ رمضان شریف کے مہینے میں ہی نازل ہوئی. تفسیر روح البیان کے حوالے سے تفسیر نعیمی کے اندر اس بات کو بیان فرمایا گیا، بیان کیا گیا کہ رمضان شریف کے اندر دیگر انبیاء کرام پر جو کتابیں نازل ہوئیں ان میں سے تورات شریف یہ رمضان المبارک کی 6 رات میں نازل ہوئی، یعنی یہ بھی تورات بھی رمضان میں نازل ہوئی. اسی طرح بیان فرمایا کہ جو انجیل ہے یہ ماہ رمضان کی 13ویں رات میں نازل ہوئی. اور ایک جگہ پہ میں نے پڑھا کہ جو حضرت
ابراہیم अलैहिस्सलाम पर सहाइफ नाजिल हुए वो भी माह रमज़ान मुबारक के अय्याम में नाजिल हुए। तो इससे पता चलता है कि रमज़ान एक ऐसी अज़मत व शान वाला महीना है कि रब ताला की तरफ से जो बंदों की तरफ आने वाले अहकामात हैं, सहाइफ हैं, किताबें हैं, रब ताला ने रमज़ान को ये शरफ बख्शा कि वो आम तौर पर रमज़ान के महीने में ही नाज़िल। और फिर जो सबसे अजीम किताब, जो तमाम किताबों की सरदार और तमाम अंबिया के सरदार पे जो किताब नाज़िल हुई कुरान करीम, ये भी रमज़ान शरीफ में ही नाज़िल हुई। इसकी कई तरह से तौजीहात की जाती हैं। वैसे तो बयान होता है कि माहिर ये जो कुरान करीम है कमोबेश 23 साल के अरसे में नाजिल हुआ। तो इसके बारे में बयान फरमाया कि कुरान करीम को लौहे महफूज से आसमान दुनिया की तरफ एक ही मर्तबा नाजिल किया गया और फिर इसे वहाँ पे बैतुल इज्जत के अंदर महफूज किया गया। ये जो नज़ूल है ये सारे का सारा रमज़ान शरीफ के अंदर हुआ। इसलिए फरमाया शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िल फ़ीहिल कुरान। और दूसरी बात ये भी मुफस्सिरीन कराम ने बयान फरमाई कि जो कुरान करीम के नज़ूल की इब्तिदा हुई, जो पहली वही में सूरह अलक की 5 आयात बय्यिनात नाज़िल हुई, वो भी फरमाया रमज़ानुल मुबारक की 17 तारीख को, यानी 17वीं रमज़ान की सुबह सहर के वक़्त में पहली जो कुरान की 5 आयात नाज़िल हुई उस वक़्त नाज़िल। तो इस एतबार से मुख्तलिफ तौजीहात की कि रमज़ान का वो महीना है जिसमें कुरान नाज़िल हुआ। और बाद ने इसको इस अंदाज से भी बयान किया कि रमज़ान वो महीना है जिसके बारे में कुरान नाज़िल हुआ, यानी रमज़ान की फजीलत के हवाले से कुरान नाज़िल हुआ। अल्लाह ताला ने जितने भी महीने बनाए 12 महीने, उनमें से वाहिद एक रमज़ान ऐसा महीना है कि जिसके नाम को अल्लाह जल्ल शानुहु ने कुरान करीम के अंदर नाजिल फरमाया, कुरान करीम के अंदर जिक्र फरमाया। तो इस एतबार से भी रमज़ान की फजीलत हो गई कि इस महीने का तज़किरा चूँकि कुरान के अंदर मौजूद है, तो इस एतबार से भी रब ताला ने इसको फजीलत से नवाजा। फिर आगे इरशाद फरमाया फमन शाहिद मिनकुमुश-शहरा फलयसुम। तो तुम में से जो बंदा भी इस महीने को पाए वो इसके रोजे रखे, उसे चाहिए कि वो इसके रोजे रखे। तो इस एतबार से, इस जुमले से माह रमज़ान के अंदर रोजे रखने को फर्ज करार दे दिया। इब्तिदाई ज़माना में ये छूट होती थी कि अगर कोई बंदा तंदुरुस्त भी है तो उसको इजाज़त थी वो चाहे तो रोज़ा रख ले, चाहे तो रोज़ा ना रखे और अपने रोज़े का फिदिया अदा कर ले। लेकिन बाद में उस हुक्म को मनसूख कर दिया गया और हुक्म दे दिया गया कि अब जो भी बंदा रमज़ान के महीने को पाएगा उसके लिए लाजम है कि वो रोज़ा रखे, इल्ला ये कि चंद उज़र जो अल्लाह ताला ने और हदीस मुबारका में जो बयान हुए उसकी वजह से छूट मिल गई। वैसे मुतलकन हुक्म ये हो गया कि अब किसी तंदुरुस्त बंदे के लिए ये इजाज़त नहीं है कि वो अपने रोज़े का फिदिया दे, बल्कि जो भी रमज़ान का महीना पाएगा उसके लिए रमज़ान के रोज़े रखना लाजिम हो जाए। बल्कि तफसीर नईमी के अंदर मुफ्ती अहमद यार खान नईमी अलैहि रहमा ने इसी आयत के तहत ये मसला भी बयान फरमाया कि अगर कोई बंदा खुदा न खास्ता किसी वजह से पूरा महीना ही बेहोश पड़ा, तो अगर रमज़ान के पूरे महीने में उसे 1 मिनट के लिए भी होश ना आया तो उस पे रमज़ान के रोज़े नहीं है, क्योंकि उसने होश की हालत में रमज़ान को पाया ही नहीं है। लेकिन फरमाया कि जिसने पूरा महीना बेहोशी की हालत में पाया, कौमे की हालत में पाया, और रमज़ान के पूरे महीने में किसी एक वक्त में 1 मिनट के अंदर भी उसे होश आ गया, तो उस बंदे पर पूरे रमज़ान के रोज़े फर्ज हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने हुक्म इरशाद फरमाया फमन शाहिदा मिनकुमुश-शहरा फलयसुम, कि जो बंदा भी तुम में से रमज़ान के महीने को पाए वो इसके रोज़े रखे। तो जिसने इस महीने में से 1 मिनट भी पा लिया
تو اسے گویا کہ مہینہ میسر آ گیا، اب اس بندے کے لیے روزے فرض ہو جائیں گے۔ ہاں آگے چھوٹ بیان کی، عذر بیان کیے اللہ جل شانہ نے کہ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، جو بندہ مریض ہے یا سفر کی حالت میں ہے تو وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کرے، لیکن جو تندرست و توانا ہے اسے یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ رمضان کے روزے چھوڑے۔ وہ اگر روزے چھوڑے گا تو وہ شریعت میں مجرم ٹھہرے گا اور آخرت میں اپنے لیے عذاب کو لازم کرنے والا ہوگا۔ تو جو عذر کی بنا پہ چھوڑ دے اسے اللہ تعالیٰ نے معافی دی کہ وہ بعد میں اپنی گنتی پوری کر لے، لیکن عام طور پر کسی بندے کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، رب تعالیٰ تمہارے اوپر تنگی والا معاملہ نہیں فرماتا۔ یہ بھی رب تعالیٰ کی ہمارے اوپر خاص کرم نوازی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آسانیاں پیدا فرمائی۔ یہ آسانی ہی تو ہے کہ جو بندہ بیمار ہے یا سفر کی حالت میں وہ بعد میں روزے رکھ لے، جو بندہ اس قدر کمزور ہے بوڑھا ہے کہ روزہ نہیں رکھ سکتا وہ اپنے روزے کا فدیہ دے لے، یہ آسانی ہی ہے۔ نماز پڑھنے کا حکم ارشاد فرمایا، اور ساتھ یہ بھی اجازت ہے کہ اگر بندہ کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتا تو بیٹھ کے پڑھ لے، بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے اشارے کے ساتھ پڑھ لے۔ تو یہ رب تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں ہیں۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، رب تعالیٰ اپنے بندوں پر آسانی کا ارادہ فرماتا ہے، رب تعالیٰ بندوں کو تنگی میں مبتلا نہیں فرماتا۔ تو جس قدر ہو سکے بندہ اہتمام کرے، اور جب کبھی کوئی عذر لاحق ہو جائے پھر رب تعالیٰ کی طرف سے چھوٹ ہے۔ پھر فرمایا وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور فرمایا کہ چاہیے کہ تم گنتی پوری کرو اور اللہ کی بڑائی بولو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت دی اور کہیں تم حق گزار رہو، یعنی تم گنتی پوری کرو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اس سے مراد یہ کہ رمضان کی گنتی پوری کرو، کہ وہ 29 کا رمضان ہوا ہے تو 29 پورے کرو، اگر 30 کا رمضان ہوا ہے تو 30 پورے کرو، کیونکہ پیچھے اجازت دی نا کہ جو بندہ مسافر ہے یا مریض ہے وہ روزے مؤخر کر سکتا ہے، تو اسے حکم دیا کہ جتنے روزے اس نے مؤخر کیے ہیں اب وہ ان کی گنتی کو پورا کرے، یا پھر اگر اس نے مؤخر نہیں کیے تو جتنے بھی رمضان کے ایام ہیں شروع سے لے کر آخر تک رمضان کے پورے ایام کی گنتی پوری کرو، یعنی تمام روزے رکھو۔ اور آگے ارشاد فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اس پر کہ اس نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔ اس کی دو تفسیریں مفسرین کرام نے بیان فرمائی۔ ایک تو یہ بیان فرمائی کہ رب تعالیٰ نے جو بندے کو روزوں کی توفیق عطا فرمائی یہ بھی رب تعالیٰ کی طرف سے ہدایت ہے، تو بندہ روزوں کی توفیق کے ملنے پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، اللہ کا شکر ادا کرے کہ مالک کریم تیرا کرم اور فضل ہے کہ تو نے ہمیں رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا اور رمضان کے روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائی۔ اور دوسرا یہاں پہ مفسرین کرام نے یہ بھی بیان کیا کہ یہاں پر تکبیر سے مراد عید کی تکبیر ہے، یعنی جب بندہ رمضان کے روزے رکھ لے، روزے پورے کر لے، گنتی پوری کر لے، اس کے لیے بات فرمایا وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اب تم عید کی نماز کے لیے جاؤ اور اللہ نے جو تمہیں ہدایت عطا فرمائی اس پر تکبیریں کہتے ہوئے جاؤ۔ یہی وجہ ہے کہ عیدین کی نماز میں زائد تکبیروں کا اہتمام بھی کیا گیا اور حکم دیا گیا کہ جب بندہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو عیدگاہ تک جاتے ہوئے رستے میں تکبیروں کا ورد کرتا جائے، کیونکہ اللہ نے حکم دیا ہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تم تکبیریں کہو اس پر کہ اللہ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی۔
اللہ نے جو تمہیں ہدایت دی اس پر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کا ذکر کرو، اللہ کا شکر کرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندوں میں ہو جاؤ۔ وہ احباب دی وقار، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہم سب کو بھی جو رمضان کی سعادتیں حاصل ہوئی ہیں کما حقہ رمضان کی برکتیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب تعالی ہم سب کو رمضان کے روزے خیر و عافیت کے ساتھ گزار کر خیر و عافیت کے ساتھ عید کی خوشیاں دیکھنا بھی نصیب